معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان عظیم ہے جس نے 40 روزہ فہم دین کورس کی نشست میں شرکت کی سعادتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا اب تقریباً 6-7 درس اس کے باقی رہ گئے، اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کے ساتھ یہ پائے تکمیل کی طرف پہنچ رہا ہے، اور وہ اہم ترین موضوعات جن کا ہر شخص کو سمجھنا، سیکھنا، جاننا انتہائی ضروری ہے، اس پر ہم ان اختتامی دنوں میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے، اپنی اہمیت اور ضرورت کے اعتبار سے بھی اور موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق بھی، کہ جب نہ تحقیق کا کوئی معیار باقی ہے، نہ کسی دینی معاملے پر بات کرنے کا کوئی ضابطۂ اخلاق اس وقت ہے۔ سوشل میڈیا پر جس کا دل چاہتا ہے جو کہے اور اس کو اپلوڈ کر دے۔ ایسے وقت کے تناظر میں انتہائی ضروری ہے کہ ہم کم از کم اسلام کے بنیادی اصول کو ضرور جانیں۔ ہمیں اسلام کے بنیادی ماخذ کا ضرور علم ہو، اور ہم اس بات کو بھی ضرور جانیں کہ کس طرح آج یہود و نصارہ کی سازش سے مسلمانوں کے اندر سے کچھ ایسے افراد پیدا کیے جاتے ہیں جو اٹھ کر اسلام کے خلاف، اسلام کی وہ بنیادی باتیں جن سے اسلامی احکام کا ثبوت ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی شک اور ڈاؤٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک وقت تک یہ سلسلہ تو مستشرقین کی طرف سے رہا، باقاعدہ اورینٹلسٹ کے نام سے اورینٹلزم کا یہ فتنہ دنیا کے اندر مشہور رہا۔ مغربی مفکرین مشرقی علوم پر دسترس حاصل کرنے کے بعد پھر اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے پر معمور رہے، اور مستشرقین کے نام سے، اورینٹلسٹ کے نام سے اور اورینٹلزم کے نام سے یہ فتنہ ایک عرصہ تک دنیا میں چھایا رہا۔ لیکن اس کے بعد پھر کچھ مسلمانوں کی طرف سے ایسے مفکرین بنے اور ایسے دانشور آئے جنہوں نے خود ہی اسلام کے بارے میں تشکیکات پیدا کر کے عوام الناس کے ذہن میں بھی طرح طرح کے اشکالات پیدا کیے، جس کی وجہ سے فتنہ انکار حدیث کا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ 3 طبقات میں لوگ تقسیم ہو گئے۔ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا ہمیں صرف قرآن ماننا، اہل قرآن سے وہ پہچانے جانے لگے، انہوں نے حدیث کا سرے سے انکار کر دیا۔ دوسرا طبقہ وہ پیدا ہوا جنہوں نے کہا کہ ہم صرف ان حدیثوں کو مانیں گے جو قرآن کے ساتھ ہمیں ریلیٹ نظر آئے گی، ہم باقیوں کو نہیں مانیں گے۔ گویا کہ وہ حدیث کو نہیں مان رہے، اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کر رہے۔ جو دل نے کہا وہ مان لیا، دل نے کہا یہ نہیں، یہ چھوڑ دیا۔ دوسرے وہ لوگ تھے۔ اور تیسرا فتنہ استخفاف حدیث کا پیدا ہوا۔ حدیث کو خفیف جاننے لگے، لوگوں نے کہا چلو قرآن میں تو نہیں ہے نا، حدیث میں کیا ہے۔ یہ فتنہ ہمارے لاہور میں پرویزی فتنہ کے نام سے رہا، اور آج کچھ غامدی فکر اور کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو اس فکر کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی حدیث کو وہ درجہ نہیں دیتے جو درجہ دیا جانا چاہیے۔ اسلام کے اندر جس طرح ماخذ شرع کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، 4 ماخذ ہیں کسی بھی چیز کے شرعی ثبوت کے لیے۔ کتنے جی؟ 4۔ سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہے،
قرآن مجید، اس کے بعد حدیث مصطفیٰ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا درجہ اجماع امت کا ہے، اور چوتھا قیاس مجتہدین کا ہے، اس کے بعد پھر استحسان ہوگا۔ تو یہ چار بنیادی ماخذ ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ اب سب سے پہلے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید ہے، لیکن قرآن مجید تو ہمیں بیسک اصول بتاتا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، تفصیل کیا ہے، وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ اگر ہمیں قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کا حکم ملتا ہے تو رکعات نماز ہمیں حدیث سے مل رہی ہے۔ قرآن مجید میں اگر ہمیں زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے تو اس کو ادا کرنے کی کیفیات و کنڈیشن ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ قرآن مجید میں روزہ رکھنے کا اگر حکم ملتا ہے تو اس کی کیفیات ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ حج کا حکم ملتا ہے تو وہ کیسے ادا کیا جائے، تو مناسک حج جو ہیں وہ آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھا دیے کہ یوں حج کرتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے اور ہم اسی پہ عمل کرتے رہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ، اور حجیت حدیث پر اور اس کی ایتھینٹکسٹی پر جو سوالات اٹھانے لگے، ان کے لیے میں یہ واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ پہلے جب روزے کی فرضیت نازل ہوئی، اس میں حکم یہ تھا جب تک رات کو آپ جاگ رہے ہیں کھاتے رہیں، جب سو جائیں پھر نکالیں۔ ایک صحابی سارا دن کام میں مصروف رہے، تھکے ہوئے گھر آئے، بیوی سے کہا، روزہ تھا، افطاری کی کہ چلو کھانا تیار کرو۔ وہ کھانا بنانے گئی، ادھر سے یہ سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ حکم تھا جب تک جاگ رہے ہیں کھاتے رہیں۔ بیوی کھانا لے کے آئی تو یہ سو چکے تھے، اب وہ نہیں کھا سکتے تھے۔ جو سو گیا، سونے کے بعد اس کا روزہ شروع ہوا۔ یہ ابتدا کے اندر روزے کی کیفیت اس طرح ہوا کرتی ہے۔ جس وقت یہ معاملہ ہوا، وہ صحابی بغیر کھائے کہ ان کا پھر روزہ شروع ہو گیا، اگلا روزہ سٹارٹ ہو گیا۔ اگلے دن گرمی کے دن دوپہر کے وقت وہ پھر کام کر رہے تھے تو وہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تو پروردگار نے پھر آسانی کے لیے حکم ارشاد کیا کہ تم کھا سکتے ہو جب تک کہ سیاہی کے ڈورے سے سفیدی کا ڈورا ظاہر نہ ہو۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، انہوں نے ڈورا لیا کالا اور اپنے سرانے بیٹھ گئے پھر کر۔ ساری رات اٹھیں اور دیکھیں کہ ان کا ڈورا کالا ہے یا سفید ہے، تو ڈورا کالا ہی رہا۔ پھر رات کو اٹھیں دیکھیں تھوڑی دیر بعد کہ کالا سفید ہوا کہ نہیں، اس کالا ہی رہا۔ ساری رات ایسے۔ صبح سرکار کی بارگاہ میں ڈورا لے کے آ گئے، آپ کا نسلاسم سے عرض کیا، پیارے آقا رب قدوس نے فرمایا کھاؤ پیو جب تک کہ سیاہی کے ڈورے میں سفیدی کا ڈورا ظاہر نہ ہو جائے، میرا ڈورا تو ساری رات کالا ہی تھا۔ تو آپ کا نسلاسم مسکرا دیے، فرمایا اس کا مطلب ڈورے کا سفید ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے رات کی تاریکی سے صبح صادق کی پونا ہو گیا ہے، اس کی سفیدی نہ ظاہر ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کے نزول کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے صحابہ جو عربی دان بھی ہیں اور عربی کو سمجھتے ہیں، وہ بھی قرآن کی اصل معرفت کو جاننے کے لیے فرمان مصطفیٰ کے محتاج ہیں، وگرنہ وہ ساری رات دیکھتے رہے کہ خیط اسود خیط ابیض میں کیوں نہیں تبدیل ہو رہا، کالا ڈورا وائٹ کیوں نہیں ہو رہا۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا وہ اس رات کی تاریکی سے صبح صادق کے نمودار ہونے کی کیفیت کو ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب کہ قرآن مجید کی اگر ہم کما حقہ اس کی مراد کو حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ اس پر بڑے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور آج کے اس فتن میں دور میں تو بہت زیادہ، اب لوگ تو قرآن مجید کے خلاف بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔
تو اس لیے حجیت حدیث کا آج ہمارا موضوع ہے. بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں. ہم کچھ دلائل آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث کی اتھینٹسٹی کیا ہے, حدیث کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ماخذ شرع میں دوسرا ماخذ جو حدیث کا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. حدیث کی حجیت اور اتھینٹسٹی پہ بات کرنے سے پہلے 3 سوالات اور ان کے جوابات کا جاننا ضروری ہے. پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ قرآن کے ساتھ اللہ رب العزت انبیاء کرام کی ذات مقدسہ کی پیروی کو لازم کیوں قرار دیتا ہے آیات بینات کے نزول کے ساتھ. 3 سوالات کا جاننا ابتداءً ضروری ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور رسول کے واسطے کے بغیر ہی مخلوق کی ہدایت کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ اگر مخلوق کی ہدایت کرنا چاہے تو وہ بغیر کتاب اور رسول کے ہدایت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انداز کیوں نہیں اپنایا؟ پروردگار ڈائریکٹ ہی مخلوق کی ہدایت فرما دے. پہلا سوال. دوسرا, رسالت کے کام کے لیے انسان ہی کیوں منتخب ہوئے؟ فرشتے یا غیر انسانی ہستیاں ہی آ جاتی, فرشتے آ کے بتاتے یہ اللہ فرما رہا ہے اور اس کو عمل کیا جانے لگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انداز کیوں نہیں اپنایا؟ انسان ہی کیوں منتخب کی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, اس کی کیا وجہ؟ اور تیسری بات, اللہ نے تمام آسمانی کتابوں کو رسول کے واسطے ہی کیوں نازل فرمایا؟ صرف کتاب ہی کیوں نہیں اتار دی؟ خالی کتاب آ جاتی, فرشتہ دے کے چلا جاتا, چلے جی اس پہ عمل شروع کر دے. ان کے ساتھ اللہ نے نبیوں رسولوں کو کیوں نازل اتارا اور کیوں مبعوث فرمایا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ 3 سوال جب سمجھ آئیں گے تو پھر حدیث کی حجیت اور اتھینٹسٹی بھی آپ کو پتہ چلے. پہلا سوال کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور رسول کے واسطے کے بغیر مخلوق کی ہدایت کیوں نہیں فرمائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ غایت تجرد میں ہے, وہ انتہائی تقدس میں ہے. اللہ اس ہستی کا نام ہے جو کمال کے انتہائی بلند ترین مقام پر فائز ہے, اور جبکہ ہم انسان سارے نقص کے انتہائی درجے میں ہیں, نقصان کے انتہائی درجے میں ہیں. اس لیے انسان میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ اللہ سے بلا واسطہ ہدایت و فیض حاصل کر سکے, کیونکہ ہم انتہائی نقص میں ہیں اور وہ غایت تجرد و تقدس میں ہیں. اس لیے پروردگار سے ہم بغیر واسطے کے کسی بھی طرح ہم ایسے ہدایت حاصل کر ہی نہیں سکتے, اور نہ خدا بلا واسطہ اپنے بندے سے تعلق پیدا کرتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کو قدرت نہیں, وہ قادر ہے اس بات میں, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان تو نفس کے بالکل نیچے درجے میں ہے, وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہے. لہذا براہ راست اللہ رب العزت سے فیض حاصل کرنے کا ہمارے اندر استعداد کا مادہ نہیں ہے. لہذا اس وجہ سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے فیض حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے فیض لینے اور اس کی رضا اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ایک واسطے کی ضرورت پڑے, ایسا واسطہ جس کا تعلق خدا سے بھی ہو اور مخلوق سے بھی ہو. اللہ نے اس واسطے کے لیے انبیاء اور رسول کا انتخاب فرمایا کہ جو اللہ سے فیض لیں اور انسان کو دے دیں. انسان تو غایت نقصان میں ہے, نقص میں ہے, عدم صلاحیت کی وجہ سے خدا سے بلا واسطہ تعلق پیدا نہیں کر سکتا. پھر انبیاء جو انسان ہی ہوتے ہیں وہ اللہ سے کمال درجے کا تعلق حاصل کر لیتے ہیں, کیونکہ اللہ نے نبیوں کو انسانیت کی نہایت بلند سطح پہ رکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان میں ایسی استعداد پیدا فرماتا ہے کہ پروردگار سے وہ فیض لیتے ہیں اور مخلوق میں تقسیم کر دیتے ہیں. نبیوں میں, یہ جملہ بڑا اہم ہے جو میں بتانے لگا, نبیوں میں چند ایسی خصوصیات, اسپیشل کوالٹیز اللہ نے رکھ دی جو انسانوں میں تو کیا فرشتوں میں بھی نہیں پائی جاتی. پھر جملہ ریپیٹ کرتا ہوں, نبیوں میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسی
چند خصوصیات اور اسپیشل کوالٹیز پیدا کی، انسانوں میں ہونا تو دور کی بات، وہ فرشتوں میں بھی نہیں پائی جاتی۔ اس طرح خدا اپنی مخلوقات کے درمیان تقدس اور تجرد کے انتہائی اعلیٰ مقام پر ہے، اس طرح نبی بھی، انبیاء اور رسول بھی عام انسانوں میں تقدس اور تجرد کے انتہائی بلند مقام پر ہے۔ ایک اعتبار سے وہ خدا سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے اعتبار سے وہ مخلوق سے، تو اس تعلق سے جو تجرد کی جہت ہے وہ اللہ سے لیتے ہیں، اور جو مخلوق کے ساتھ ان کا واسطہ ہے، تعلق ہے، اسے وہ مخلوق میں لے لیتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے ایک درمیان میں واسطہ بنایا جو پروردگار کے احکام کو لے کر مخلوق کے اندر تفصیل کرے۔ دوسرا سوال کہ اللہ نے اس مقصد کے لیے انسانوں کا انتخاب کیوں کیا؟ فرشتے ہی آگے دے جاتے، غیر انسانی ہستیاں آگے اللہ کا حکم دے جاتی۔ تو جواب یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ عام انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بشری کو معبود کرنا، یہ اللہ کا طریقہ ہے، کیونکہ فرشتے میں یا غیر انسانی ہستیوں میں انسان کو ہدایت دینے اور تزکیہ کا وہ عنصر ہی نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ بندہ اس سے ہدایت لیتا ہے جو اس کی مثل ہو۔ کسی کو جب ہم سمجھاتے ہیں تو ہم اس کے لیول پہ پہلے آتے ہیں، پھر اس کو سمجھاتے ہیں۔ یہ تو ہم مینٹیلٹی کو بھی دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، کسی کو آپ بات سمجھانے لگے ہیں تو آپ اس کی مینٹل اپروچ دیکھ کے بات کریں گے نا۔ آپ اس کو دلائل شروع کر دیں، اس کو سمجھ ہی نہ آئے۔ تو ہم عام لوگوں کی مثال سے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کی مینٹیلٹی دیکھتے ہیں تو پھر اس کو سمجھاتے ہیں، تو پروردگار نے جب ہمیں ہدایت دینی ہے تو پھر ہماری مینٹیلٹی کو دیکھا جائے گا نا۔ اگر اللہ فرشتے کو بھیجتا یا فرشتے کو کتاب دے کے کہتا جا کے ان کو سمجھاؤ، تو فرشتہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر ہم فرشتے سے کس طرح ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ فرشتے اور انسان میں مناسبت ہی نہیں۔ فرشتہ انسانی جذبات سے معروم ہے، شہوانی قوت اس میں ہے ہی نہیں، انسانی ضرورتوں سے بے نیاز ہے، نہ اس کو کمانے کی ضرورت، نہ اس کو کھانے کی ضرورت، نہ اس کو سونے کی ضرورت، نہ اس کو پینے کی۔ تو ہم فرشتے سے کیسے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا لو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے تو انسانی لباس میں بھیجتے، اس لیے کہ انسانی لباس میں آنے والا ہی ہمیں ہدایت دے سکتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ ہماری جو ضروریات ہیں، بشری تقاضے ہیں، وہی اس کے بھی بشری تقاضے ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کے نہیں بھیجا۔ اگر فرشتہ رسول ہوتا تو جو لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے، اس نے روٹی کھانے بھی جانا ہے، فرشتے سے کہتے کہ مجھے تو بھوک لگتی نہیں ہے، انہوں نے سونا بھی تھا، فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ مجھے تو نیند ہی نہیں آتی، نہ اس نے کمانے کے لیے جانا، نہ اس نے تجارت کرنی ہے، فرشتہ تو اس سے پاک ہے، تو پھر ہم اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرشتوں کو نہیں، انسانوں میں سے رسول اور نبی بنا کے بھیجے، تاکہ وہ ہمارے ان میں ایک سملیرٹی آ جائے، مماثلت پیدا ہو جائے، جس طرح ان کو حاجات اور ضروریات کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اسی طرح ضرورت ہے۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ نے ہر آسمانی کتاب کے ساتھ رسول کیوں بھیجا، کیوں مبعوث کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر صرف کتاب آتی تو لوگ لڑنا شروع ہو جاتے، کوئی کہتا ہے اس کا یہ مطلب ہے، کوئی کہتا ہے اس کا یہ مطلب ہے، وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے۔ اللہ فرماتا ہے ما ارسلنا من رسول الا لیطاع، ہم نے جو رسول بھی بھیجے اس لیے بھیجے تاکہ ان کی ہدایت کی جائے، اور ان کی ہدایت میں کامیابی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب فرما دیجیے اگر یہ لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کریں تو ان کو کہہ دیں کہ میری اتباع کرو، اللہ پھر تم سے پیار کرے۔ لہذا اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی معلم بھی ہو، صرف کتاب نہ ہو، اور اگر کتاب ہوتی تو لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ نبیوں رسولوں کو بھیجا جو بتا رہے ہیں کہ یہ آیت ہے، اس کا یہ معنی ہے، وگرنہ لوگ کالے ڈورے رکھ کے سرانے میں انتظار کریں گے کہ یہ سفید کب ہو، جو سفید ہوگی اس کو بتانے کے لیے بھی تو ایک ذات ہوگی جو بتائے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ گرامی حضرات، ان سارے اصولوں سے، دلائل سے پتہ چلا پروردگار نے
قرآن مجید فرقان حمید ہمیں عطا کیا ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے محبوب خدا کو بھیج دیا، فرمایا جو قرآن تمہیں بتاتا ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے، پروردگار کن کن احکام سے راضی ہوگا، رضائے الہی تمہیں کب ملے گی، ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے دامن مصطفیٰ کو پکڑ لو، قرآن پڑھتے جاؤ، مصطفیٰ کی حدیث سے صراط مستقیم کی طرف آ جاؤ، کامیابی تمہاری ہے۔ حجیت حدیث، حدیث کا اتھینٹک ریسورس ہونا، اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہاں تک تو توحیدی گفتگو تھی جس سے ضرورت انبیاء کا پتہ چلا، آپ کو اہمیت انبیاء اور رسول کا پتہ چلا، ان کی کتنی امپورٹنس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وہ محبوب ہیں یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول قرآن کی تلاوت ان پہ کرتے ہیں، وَيُزَّكِّيهِمْ انہیں پاک کر دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ یہ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مناسب نبوت میں سب سے پہلے کس کو ذکر کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا منصب یہ ہوتا ہے وہ اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آیات تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت تو عام بندہ بھی کر لیتا ہے، صرف تلاوت ہی، اللہ فرماتا ہے وَيُزَّكِّيهِمْ پھر ان کے باطن کو بھی پاک کر، ان کے معنی بتا دیں، انسان کا باطن صاف ہو جائے۔ اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس آیت میں دو چیزیں جو ذکر کی گئیں یہ واضح کر دیا کہ تلاوت آیات بھی ہے، تعلیم کتاب بھی ہے، اور آیت میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جو نبی ہیں انبیاء کرام تعلیم کتاب دیں گے، قرآن کی عبارت پڑھ کے سنائیں گے، وہ قرآن یاد بھی کرائیں گے، لیکن صرف قرآن پڑھانا اور یاد کرانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تشریح، اس کے معنی، اس کے مطالب بھی بتائیں گے، جس میں آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرائض نبوت کا ذکر ہوا، اور اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے کہ یہ تعلیم بھی دیتے ہیں اور حکمت بھی دیتے ہیں۔ دانائی کی بات، انبیاء کرام صرف قرآن نہیں پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کو قرآن نہیں پڑھاتے رہے، حضرت عمر فاروق نے 12 سال میں سرکار سے سورہ البقرہ کا ترجمہ سیکھا، مفہوم اور معنی سیکھے۔ اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کرام جہاں آیات بینات کی تعلیم دیتے ہیں، وہاں ان آیات کے معنی، مطالب اور یہ ساری کی ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ پروردگار کا یہاں مقصود کیا ہے۔ فرائض رسالت میں یہ بات شامل ہے۔ قرآن سے پتہ چلا ہمارے آقا معلم ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تعلیم دینے والے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ شارح بھی ہیں، اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، ایکسپلین بھی کرتے ہیں، قرآن کے معنی اور مطالب بھی بتاتے ہیں۔ تو گرامی قدرات، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام متن قرآن کی تعلیم تو دیتے ہی دیتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے معنی اور مطالب بھی بتاتے ہیں۔ لیکن ایک یہاں جو لفظ ذکر کیا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ یہ تعلیم کتاب دیتے ہیں اور حکمت بھی، کتاب تو ہو گئی قرآن، یہ حکمت کیا ہے؟ کبھی اس پہ آپ نے غور کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ فرماتا ہے یہ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور حکمت بھی، اور حکمت کی تعلیم دینا بھی فرائض نبوت میں شامل ہے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت وہ ہے جو قرآن یہ بتا رہا ہے، ایسی چیز ہے جو اللہ نے قرآن کے علاوہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پہ نازل فرمائی ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلب اقدس پہ نازل فرمائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ پر کتاب بھی نازل فرمائی اور حکمت بھی نازل فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور سکھا دیا آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنے محبوب پر آیات بینات بھی نازل فرمائی ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کے دل میں حکمت بھی نازل فرمائی ہے، ان کے قلب اقدس پہ حکمت اور دانائی کی باتیں بھی۔
اس لیے گرامی حضرات، پروردگار نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا اور حکمت بھی نازل کی۔ اب حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے جو پروردگار نے نازل فرمائی؟ حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں اور سنت مبارکہ ہیں، یہ مراد ہے حکمت سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ کے علاوہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ادا ہونے والے الفاظ، آپ کا فعل اور عمل، یہ ساری چیزیں حدیث اور سنت کے درجے کے ساتھ متصل کر دی۔ لہذا ہمیں یہ لازم قرار دے دیا کہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھو، مصطفیٰ کی حکمت کو بھی اپنے سینوں میں بساؤ۔ اور یہی حکمت جو منزل من اللہ ہے، اسی سے سنت کا منزل من اللہ ہونا، وحی الہی ہونا بھی ثابت ہوا۔ اس لیے آپ جتنے بھی محدثین کو پڑھیں، سب نے کہا قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ قرآن وحی مطلوب ہے اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے، دونوں نے وحی سے یہ بات ثابت کی۔ جیسے حدیث کے اندر ابو داؤد شریف میں ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن بھی دیا گیا، اس کے ساتھ ایک اور چیز اس کی مثل دے دی گئی۔ وہ مثل کیا ہے؟ وہ مثل حکمت ہے جو پروردگار نے معنی اپنے محبوب کے قلب اقدس پہ نازل فرما دی ہے، وہ وحی کے ذریعے ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ احادیث کی ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا بھی آپ کیوں لکھتے ہیں سرکار؟ کبھی غصے میں، کبھی ناراضگی میں، کبھی عدم رضا، کوئی کیفیت ہوتی ہے، آپ ہر چیز لکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی آپ لکھتے تھے، اب کیا ہوا؟ عرض کے پیارے آقا، یہ لوگ کہتے ہیں کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ غصے میں نہیں ہوتے، کبھی کوئی کیفیت ہے، تو آپ ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اکتبو، عبداللہ بن عمر بن عاص اس کو لکھو، اور اشارہ کر کے کہا اس منہ مبارک سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا، اس دانے مبارک سے جو نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے، جس کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا یہ محبوب جو بھی کلام کرتے ہیں پروردگار وحی کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی۔ گرامی حضرات، جو منکرین ہیں حدیث کے، انہوں نے بڑی عجیب عجیب باتیں اس مقام پہ لکھی۔ بعد نے تو نعوذ باللہ نبی کے منصب کو عجیب سی بات سے تعبیر کیا، نعوذ باللہ، وہ لفظ کہتے ہوئے مجھے بڑا عجیب لگتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نبی تو ایک ڈاکیے کی طرح، نعوذ باللہ، جیسے ڈاکیہ ڈاک دے کے چلا گیا، نبی بھی پیغام دے گیا، نبی کی ذاتی حیثیت کو ہی ختم کر دیا۔ اس طرح کے الفاظ دیکھو کہ نبی تو صرف پیغامبر ہے، پیغام دینے والا، بس دیٹس آل، آئے پیغام دے کے چلے گئے۔ در حقیقت اس سے انبیاء کرام کی عظمت کو کم کرنا مقصود ہے، اور یہ آج کے دور میں بڑا پھیلا۔ کراچی کی سائڈ پہ تو بہت زیادہ لوگ اس انداز میں آل قرآن اپنے آپ کو کہلواتے ہیں اور کہتے ہیں بس قرآن ہی ہے، اور انبیاء کرام کی ذات کو نعوذ باللہ عجیب انداز میں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، جیسے کہ یہ ایک مفہوم کہ جی بس نبی آئے پیغام دے کے چلے گئے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، صرف پیغام دے گا۔ اب میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ انبیاء کا مقام کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری مانی اس نے رب کی مانی۔ کفار کہنے لگے، پہلے ہی اپنے آپ کو نبی کہتے تھے، اب یہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگے۔ جب انہوں نے یہ سوال اٹھایا تو اللہ نے قرآن کی آیت اتار کے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ فرماتا ہے پہلے میرے محبوب سے سنا ہے، اب مجھ سے سنو۔ من یطع الرسول، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی مانی، فقد اطاع اللہ، حقیقت میں اس نے اللہ ہی کی مانی۔ پروردگار نے واضح کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام کی شان کیا، اور بالخصوص ہمارے آقا علیہ السلام کا رب کی بارگاہ میں کیا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو واضح کیا کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا نہیں ہے، ڈاکیا ڈاک کھول کے بتاتا نہیں ہے، وہ ڈاک دے کے جاتا ہے۔
نعوذ باللہ یہ تو لفظ کہتے ہوئے ہمیں عجیب محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے کیسے ان کو نامہ بر کے نام سے تعبیر کر دیا، نامہ بر دے کے چلے گئے۔ فرمایا کہ رسول کا کام صرف پیغام پہنچانا نہیں ہے، بلکہ رسول تو پیغام الہی کے معنی اور مفہوم بھی بتاتے ہیں، تشریح و مطالب بھی بتاتے ہیں۔ رسول صرف قاصد ہی نہیں ہوتا، رسول مطاع بھی ہے، ہادی بھی ہے، امام بھی ہے، مربی بھی ہے، حاکم بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے، صاحب خلق عظیم بھی ہے، صاحب مقام محمود بھی ہے۔ ہمارے آقا مجتبی بھی ہیں، مصطفیٰ بھی ہیں، مقبول بھی ہیں، مبین بھی ہیں، شارع بھی ہیں، معلم بھی ہیں، اور رب قدوس کے حکم سے داعی الی اللہ بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اللہ نے ساری شان ذکر فرمائی، یہ صرف یہ نہیں کہ پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا، حاضر و ناظر، شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے اس کے دین کی طرف بلانے والے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے چمکتا ہوا شریعت کا مہتاب بنا کے آپ کو بھیجا ہے۔ اس لیے پروردگار شاہ فرماتا ہے کہ ہم نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو رسول بھیجے اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ پروردگار شاہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ مفہوم کو اور انداز میں واضح کرو، اور اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو، اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی مسئلے میں بھی تنازع ہو جائے، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ ہمیں بتا دیا ایک ہی ذات ہے جس کی طرف رجوع کرنا تمہارے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح کیا جس مسئلے میں فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دے، یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ وہ صرف پیغام پر نہیں ہے، وہ صرف پیغام دینے والے نہیں ہیں، وہ صرف قاصد ہی نہیں ہے، بلکہ مقصود بھی ہے، بلکہ مقصود حقیقی ہیں۔ اعلیٰ تو فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا، یہ شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی شان یہ ہے اگر کسی معاملے میں وہ فیصلہ فرمائے اور کہہ دیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں، وہ کیا بنتا ہے؟ وہ حدیث بنتی ہے۔ جو حدیث اور قرآن میں مغایرت کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، جس راستے سے رب کا قرآن ملا ہے اسی راستے سے حدیث مصطفیٰ ملی ہے۔ اگر الفاظ اور معانی دونوں محبوب کے قلب اقدس میں نازل ہوں اور سرکار ارشاد فرما دیں تو رب کا قرآن بنتا ہے۔ اگر صرف معانی نازل ہوں اور سرکار الفاظ کی صورت اس کو دے دیں تو حدیث مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ دونوں ہی ایک ہی راستے سے ملے، اور جس میں سرکار فیصلہ کریں اللہ فرماتا ہے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی اس میں انکار کرے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کرے۔ وہ مومن فلا یؤمن، اللہ نے وعدہ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات، جو دل سے نہیں مانتا۔ اب کائنات میں ہر مسئلے کا جواب ہم زبان سے نکلی ہوئی چیز پر دیتے ہیں۔ ایک بندہ آ گیا کہ وہ بندہ مجھے گھورتا رہتا ہے، دل میں مجھے گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا پتا دل میں کیا دیتا ہے؟ عموماً ایسے ساس سے نو کا جھگڑا، اور جی ساس جی منو ہے بہ کے دل سے گانا کٹے گا، یہ آپ کو کیا پتا؟ دل کے اوپر کوئی فیصلہ شریعت کا نہیں ہوتا، اور نہ ہی دل پہ کوئی حکم شرعی لگتا ہے۔ ہم سے کوئی آگے فتوا لے لی دل میں اس نے یہ کہا، اب ہمیں دل کے اوپر کا کیا پتا؟ لیکن دل کے معاملے میں ایک ایسا معاملہ ہے، اللہ فرماتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں بھی میرے محبوب کے خلاف کوئی بات نہ سوچے۔ یہاں تو اگر دل میں بھی سرکار کے خلاف کوئی بات سوچی، اللہ فرماتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے گیا۔ الا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو فیصلہ کر دیا دل میں بھی برا نہیں ماننا،
وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے فیصلے پہ گردن جھکائے وہی مومن ہے جو محبوب کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں اسے ایمان کی ضرورت ہی نہیں۔ کتنی عام بات ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ محبوب خدا، انبیاء کرام، رسول اعظام کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ وہ صرف پیغام دینے کے لیے نہیں آئے، اللہ رب العزت ان کے کیے ہوئے فیصلے کو ریجیکٹ کرنے والے اور رد کرنے والے کے ایمان کے عدم ایمان کی اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرما دی کہ ان کا ایمان ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اس کے رسول جب بلائیں، اذا دعاکم، جب بلائیں تو ان کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ، سارے کام چھوڑ دو۔ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہو، اللہ کے رسول کا پیغام آ جائے تو چھوڑ کے نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، وہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے، جتنے عرصے بعد کام کر کے آئے گا وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے چھوڑ کے گیا، اس لیے کہ جو اللہ کے رسول کے کام میں ہے وہ ایسی ہے جیسے اللہ کی عبادت ہے۔ مولا علی کے دور میں سرکار کا سر مبارک ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، مقام صحابہ میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہی کا نزول تھا، نماز ابھی مولا علی نے پڑھی نہیں، سورج غروب ہو رہا ہے، پریشان بھی ہیں، مغموم بھی ہیں کہ اب کیا ہو، لیکن انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کا سر مبارک اٹھا کے کسی اور کی جولی میں نہیں رکھا، اپنی جولی میں ہی رکھا، انتظار کیا، سورج غروب ہو گیا، اس کے بعد آقا علیہ السلام جب اٹھے مولا علی غم میں بیٹھے ہیں، کیا ہوا پیارے آقا، اثر گئی، ہاتھ اٹھا دیا، اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ علی تیری اطاعت میں بھی تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں بھی تھا، خردد علیہ شمسا، یا اللہ سورج کو پھیر دے۔ ادھر سے دعا ہی، سورج پلٹ کے واپس آیا، اعلیٰ حضرت نے بھی اس پہ لکھا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اسی تاج پر ہوئی ہے۔ نماز فرض ہے، لیکن یہاں نماز جا رہی ہے تو مولا علی نے کہا ٹھیک ہے، مولا علی نے نیند پہ نماز وار دی، اعلیٰ فرماتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اسی تاج پر ہوئی ہے۔ اور پھر ان پارٹی کو بھی بتا دیا جو کہتے تھے نبی کے بعد کون سا اختیار نہ ہو۔ اعلیٰ فرماتے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ ان کی کیا شان ہے، ان کی حکومت تو آسمانوں پہ بھی چل رہی ہے۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ کے نبی تھے، آئے تھے، دے کے چلے گئے، نہیں، اللہ رب العزت نے ان کے ایک ایک عمل کی اتباع کرنے والے کو کامیابی کی، اللہ رب العزت نے ان کو عظمتیں واضح طور پر ارشاد فرما دی، فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی تک پہنچ گیا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی فقد ضل ضلالا مبینا، وہ سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ اللہ نے گمراہی سے تعبیر کیا ہے جو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت اور ان کے احکام سے ہٹ کے چلتا ہے۔ اس لیے گرامی حضرات یاد رکھیے، ان سارے دلائل سے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یوں بھی تو ہو سکتا تھا اطیعوا اللہ والرسول، ایک نہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، الگ کیوں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ الگ الگ کہنے کا مطلب ہی یہ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ رسول کی اطاعت بھی مستقل طور پہ فرض ہے جیسے اللہ کی اطاعت، اس لیے الگ الگ ذکر کیا، اطیعوا اللہ والرسول نہیں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے، ان کی اتباع سے ہی ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ اب جو منکرین حدیث ہیں یا استخفاف حدیث کی طرف گئے، پرویزی فرقہ وغیرہ جنہوں نے اپنی طرف سے قرآن کو اپنے معنی میں لیا اور حدیثوں کا بھی انکار کیا یا حدیث کو حقیر جانا، ان کی خدمت میں ہم یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ وحی کہتے کسے، توجہ یہ جملہ بڑا عام ہوگا، اسی سے ساری بات کا خلاصہ نکلے گا جتنا میں آپ کے سامنے دلائل پیش کروں۔ وحی کہتے کسے، پہلے تو وحی کا معنی ہمیں واضح آنا چاہیے۔ وحی ان مطالب و معارف کا نام ہے
وہی ان مطالب و معارف کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے نبیوں پر نازل ہوتی ہے. وہ معانی، وہ مطالب، وہ معارف جو اللہ کی طرف سے نبی پر نازل ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ وہی کئی صورتوں میں دیتا ہے. کبھی پروردگار فرشتے کے ذریعے وحی بھیجتا ہے، جیسے جبریل امین علیہ السلام آ رہے ہیں. زیادہ تر دہیہ قلبی کی صورت میں آئے، فرشتہ آتا ہے. کبھی سفید لباس میں آ کے کلام کیا جاتا ہے، حدیث جبریل میں جیسے آئے. ایک یہ کیفیت. کبھی اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام طور پہ نظر نہیں آ رہے پروردگار کی ذات، کلام ہو رہا ہے پردے کے پیچھے سے کلام. کبھی اللہ رب العزت چپکے سے دل میں ڈال دیتا ہے. نبی کے دل میں پیدا ہونے والا وہ خیال بھی وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چپکے سے دل میں ڈال دیتا ہے. یعنی وہ معنی، وہ مطالب قلب رسول پہ نازل ہو جاتی ہے. اور وحی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ براہ راست اپنے محبوب سے کلام کرتا ہے. براہ راست اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب کے جلوے بھی دکھائے، براہ راست کلام. آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى في مسند و. اور وحی کا ایک طریقہ یہ ہے اللہ خواب کی صورت میں بھی دکھا رہے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اور اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارى فی المنام، میں نے منام میں خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے سر چکا دے یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم ہے کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ صبر کرنے والا مجھے پائیں گے. تو یہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی الہی ہوتی ہے، اللہ کی وہی ہوتی ہے. اگر اندازہ تو لگائیے، وہ لوگ جو کہتے ہیں جی نبی بھی تو ہماری طرح ہی بشر تھے، نعوذ باللہ. میں دونوں پارٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ایک تو وہ جنہوں نے حدیث کو عام جانا، وہ یہ حدیث ہی ہے، نعوذ باللہ. اور جو دوسری طرف بھی ہے وہ بھی کہتے ہیں ہماری طرح. اللہ انبیاء کرام کو کی نعمتوں سے نواز رہا ہے. پروردگار قرآن کی آیات کے معنی مطالب اپنے محبوب کے قلب اقدس پہ نازل فرما رہا ہے اور واضح کر رہا ہے. اور اللہ نے بڑے سے بڑے علم والے کو ایک مقام پر آ کر کہا بس تیرا علم ختم ہے. الف لام میم، بتا اس کا کیا مطلب ہے؟ الف لام را کیا مطلب ہے؟ قاف ہا یا عین صاد کیا مطلب ہے؟ خدا جانتا ہے یا خدا کے محبوب ہی جانتے ہیں. بڑے سے بڑا عالم ادھر آ کے کہتا ہے بس اب میرے علم کی انتہا ہے. اس کا مطلب کہ اللہ رب العزت چیلنج کر رہا ہے انسان کو کبھی اپنے علم پہ گھمنڈ نہ کرنا. کچھ ایسی خاص باتیں بھی ہم نے اپنے محبوب کو بتائی ہیں جو بتانے والا جانے یا سننے والے جانے، نہ کسی اور کو پتا. رب جانتا ہے یا رب کے محبوب بھی جانتے. ساری زندگی لگاؤ، رفع مقطعات کا معنی کسی کے پاس ہے. تو گرامی قدرات، اس سے پتہ یہ چلا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو حدیث کے بارے میں یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں بس ٹھیک ہے جی نعوذ باللہ، یا انبیاء کرام کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں. پروردگار نے جس طرح قرآن نازل فرمایا وحی مطلوب، ایسے ہی وحی غیر مطلوب احادیث کی صورت میں بھی پروردگار نے کہا. اس لیے وعدہ کر دیا اللہ رب العزت نے کہ جس کی جو احکام کی پیروی کرنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ سارے احکام جن کی تم پیروی کرو گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ کے ہے. فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول اللہ دیں اس کو لے لو، جس سے روکے ان سے رک جاؤ. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اللہ فرماتے ہیں یہ معبود جس کو چاہے تمہارے لیے حلال کر دے، جس کے لیے چاہے تمہارے لیے حرام کر دے. یہ اختیار اللہ نے دیا. اتنی آیات سے اندازہ آپ کو ہو جانا چاہیے اللہ جس طرح اپنے محبوب کی شانوں کو ذکر کر رہا ہے، کیا مقام و مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب کو دیا. اس لیے گرامی قدرات، ہمارے آقا علیہ السلام تو وہ ہیں جو نماز پڑھاتے ہوئے دل میں تھے. نماز پڑھاتے پڑھاتے سرکار بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا رہے، سر اٹھا کے دیکھا یا اللہ یہ بدل جائے، بیت اللہ آج بن جائے قبلہ. اللہ فرماتا ہے ہمیں آپ کا سر اٹھا کے دیکھنا بڑا پیارا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہمیں بڑا پیارا ہے. فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، سیاق کلام بتا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم جو قبلہ آپ چاہتے ہیں اس کو بدل دیں گے. فلنولینک، ہم بدل دیں گے.
نون تاکید کا اور مستقبل پہ بات ہو رہی ہے، فیوچر پہ۔ اللہ فرماتا ہے بدل دیں گے قبلۃ ترضا، وہ قبلہ جس کو آپ نے پسند کیا۔ سرکار نے دل میں کہا پروردگار اگر میری رضا سے بدلنا چاہتا ہے تو ابھی بدل دے۔ ادھر سے حکم ہوا بدل دیں گے، ادھر عرض کی پیار رب قدوس ابھی بدل دے۔ 2 رکعتیں سرکار پڑھا چکے ہیں بیت المقدس کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم تو چاہتے ہی آپ کی رضا ہیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، ابھی چہرے کو پھیر لیجیے، ہم نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت کی پکار اٹھے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ہر ایک چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، رب چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے۔ فرمایا محبوب ہم تو چاہتے ہیں آپ کی رضا ہے، آپ ابھی چاہتے ہیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف، 2 بیت اللہ کی طرف۔ یہ محبوب کی شان ہے جو نماز میں رب کی بارگاہ میں عرض کرے اللہ اپنے محبوب کی رضا پر اسی وقت قبلہ بدل دے۔ فرمایا والا سوف یؤتی محبوب کا فترضا، محبوب ہم تو آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے گرامی حضرات یہ ساری محبت کی باتیں ہیں۔ پروردگار نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ دیا۔ آپ کا علیہ صلاۃ و سلام تو وہ ہے کہ وحی کا نزول رک گیا تو کافروں نے کہا لا بدع رب محمد محمد، محمد کے رب نے چھوڑ دیا، نہ وحی ہے نہ کچھ ہے، ادھر سے وحی نہیں آ رہی، ادھر سے کافروں کے تانے۔ سرکار نے دل پہ رنج محسوس کیا، ادھر سے وحی کا نزول، ادھر سے کافروں کے تانے۔ پروردگار نے آ کے اتارے والضحیٰ واللیل اذا سجی، قسم ہے محبوب ہمیں چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ایک رات ذات مصطفیٰ پہ ہے تو رب نے قسم چاشت کی رات کی کیوں کھائی؟ فرمایا یہ چاشت کی ہے ہی نہیں، نہ رات کی ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف طوطا کی قسم۔ فرمایا چاشت سے مراد چمکتا چہرہ ہے سرکار، اور رات سے مراد محبوب کی زلف عنبری ہے۔ اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، قسم ہے محبوب آپ کے چمکتے ہوئے نورانی مکھڑے کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے محبوب آپ کی کالی کالی زلف عنبری کی۔ ذرا اپنے نورانی مکھڑے پر ان کالی زلفوں کو پکھیر کر تو دیکھیں، اتنا پیارا محبوب بھی کو چھوڑ سکتا ہے؟ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ ماں ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو پروردگار نے ان خوبصورت اداؤں کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ کسی ڈاکیے کا ہے نعوذ باللہ کہ پیغام دے کے چلے گئے؟ اللہ نے ان کو یہ شان عطا کی ہے۔ محبوب خدا جو فرما دے پروردگار اپنے محبوب کے اس فرمان کی لاج رکھتا ہے، اور اسی وقت قبلے کو پروردگار نے بدل دیا۔ لیکن یہ ساری باتیں تو محبت کی ہیں، جس کے دل میں یہ محبت کا ذوق ہوگا تو وہ یہ بات کر سکے گا۔ جن کے سینے اس سے خالی ہو گئے وہ اسی وقت بات میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ بنا ساری زندگی اس میں لاتے ہیں جو بات نہیں ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے۔ میں کہا آپ خود ہی ضعیف ہیں، اس لیے ضعیف آپ کے پیچھے پڑا ہے۔ ہم جس امام کو مانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، وہ سرکار سے صرف 2 واسطے کے ساتھ حدیثیں لے رہے ہیں۔ ذوق تو بعد میں پیدا ہوا، اس بات کو بھی سمجھا کریں۔ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں جو بالکل سرکار کے قریب ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کا دیدار کیا ہوا ہے، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ یہ ذوق کے چکر بعد میں پڑے تھے، اس وقت حدیث ضعیف کا یہ معاملہ تھا ہی نہیں۔ اس وقت صحابہ یا تابعین سے حدیثیں لی جاتی تھیں اور رسول اللہ کی شریعت کے مسئلے کو مستنبط کیا جاتا۔ یہ تو بعد کی باتیں، ذوق ہیں، اب آپ کہتے ہیں ضعیف ہیں، وہ آپ تک ضعیف پہنچی نا، ہمارے امام صاحب تک تو ضعیف نہیں پہنچی۔ اس بات کو بھی سمجھا کر جو آج ضعیف کا چکر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا ہوا، داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا اونٹ آئی مجھے، حضرت بلال کی میں مزار پہ تھا تو سرکار نے بزرگ کو گود میں اٹھایا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا یہ کون سے بزرگ ہیں اتنے پیار سے؟ سرکار نے خود فرمایا کہ میری امت کے امام ابو حنیفہ ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں سمجھ گیا سب سے اتھینٹک اگر کوئی فقہ ہے تو فقہ حنفی ہے، اس لیے کہ جو آغوش مصطفیٰ میں آ گیا وہ پھسلنے سے بچ گیا۔
اس لیے پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ مقلد آپ کے ہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اداؤں کو بڑے خوبصورتی کے بیان کیا. کافروں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے جب تکلیفیں اور بے انتہا ظلم و ستم کیے تو اللہ فرماتا ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ. اے کافر تم نہ میرے محبوب کی مدد کرو، اللہ خود اپنے محبوب کی مدد فرماتا ہے. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. جب وہ غار میں تھے، کافروں کی شرارتوں کی اور اظہار لسانیوں کی وجہ سے غار ثور میں گئے اور کفار وہاں پہنچے تو ابو بکر پکار اٹھے محبوب خدا سے، پیارے آقا وہ آ گئے. اللہ فرماتا ہے محبوب خدا فرما رہے تھے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبرا نہیں، ہم دو نہیں ہیں، تیسرا اللہ بھی ہمارے ساتھ غار میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت و شان عطا فرمائی. گرامی حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جو کچھ ارشاد فرما دیں تو وہ حدیث قولی بن جاتا ہے. جو فرمائیں وہ حدیث قولی بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کریں، آپ کا جو عمل ہے وہ حدیث فعلی بن جاتا ہے. اور سرکار کے سامنے کوئی عمل اور محبوب خدا منع نہ فرمائیں وہ حدیث تقریری بن جاتا ہے. یہ سب ریسورس حدیث کے ہیں. پھر آگے حدیث کو لینے والے صحابہ کرام کی کثرت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حدیثیں حفظ کی جاتی تھیں، یاد کیا جاتا رہا، لکھا جاتا رہا. اور اس کے بعد اسی طرح صحابہ کرام جیسے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے کہ میں بھول جاتا تھا. میں نے عرض کیا پیارے آقا میں بھول جاتا ہوں، سرکار میں چادر بچھاؤ، بھر بھر کے مٹھیاں ڈالی، نظر نہیں کچھ آ رہا کیا ڈال رہے ہیں. اور میں اٹھاؤ چادر سینے سے لگاؤ. فرماتے جب سے سینے سے لگائی ابو ہریرہ کو کوئی بات بولی نہیں. اللہ تعالیٰ نے عطا بھی فرمایا، حافظہ بھی عطا کیا. پھر حدیث کو جمع کیا گیا، اس کی تدوین کی گئی، ان کو مختلف ادوار دی. جو منکرین حدیث ہیں وہ سب سے بڑا مغالطہ یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیثیں تو دوسری تیسری صدی میں آئی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے انہوں نے حدیثوں کو سینوں میں محفوظ کیا، لکھا، یاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کرنے والوں کے لیے عظمت ذکر کی. آقا علیہ السلام فرماتے من حافظ من امتی 40 حدیثا، جو میرا امتی 40 حدیثیں یاد کرے گا من سنت، میری حدیثوں میں سے، حتی یؤدیھا الیہم، یہاں تک کہ وہ اس کو اچھی طرح یاد کر لے. کنت لہ شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، سرکار فرماتے میں اس کے ایمان کی بھی گواہی دوں گا، اس کی شفاعت بھی کروں گا. اور ایک مقام پہ ہے کہ اس کو قیامت کے دن فقیہ کی صورت میں اٹھایا جائے گا، محدث کی صورت میں. تو یہ انداز رہا، صحابہ کرام یاد کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام زبان مبارک سے جو ارشاد فرماتے، مجلس میں بیٹھے سارے صحابہ اسے یاد کرتے، ایک دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، یہاں تک کہ 60 لوگ ہوتے تو 60 مرتبہ وہ حدیث جب دہرائی جاتی، جب ان محفل سے ہم اٹھتے یوں لگتا وہ حدیثیں ہمارے دل میں بو دی گئی ہیں، گاڑ دی گئی ہیں. یہ حالت ہوتی صحابہ کہتے ہیں حدیثوں میں، جیسے کسی پودے کو زمین میں بویا جاتا ہے اور گاڑ دیا جاتا ہے. یہ انداز رہا. لہذا عہد صحابہ میں بھی پھر حدیثوں کا حفاظت کا سلسلہ رہا. بڑے بڑے صحابہ حضرت مولا کائنات اپنے شاگردوں کو حدیثوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ اس کو یاد رکھو. عبداللہ ابن مسعود حدیثیں پڑھاتے. پھر صحابہ کرام نے حدیثوں کو پوری دنیا میں پھیلایا. پھر تابعین میں حدیثوں کو حفظ کیا گیا، یاد کیا گیا، اس کو آگے پہنچایا گیا، لکھا گیا. اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہا. سرکار دو عالم علیہ السلام کے دور میں یاد بھی کیا جاتا تھا، لکھا بھی جاتا تھا. یہ سارے بھی صورت تھے عہد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر عہد صحابہ میں بھی لکھا بھی جاتا رہا. اور پھر تابعین کے دور میں بھی باقاعدہ کتابوں کو لکھا جانے لگا. تبع تابعین کے دور میں بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب دور آیا تو آپ نے باقاعدہ حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا اور باقاعدہ پھر کتابیں لکھی جاتی ہیں. گرامی حضرات، اسی طرح موطا امام مالک ہے اور اس کے بعد پھر حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوا. جیسے کہ پھر امام بخاری کی حدیث آ گئی، پھر سیاہ ستہ ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے. یہ 6 معتبر کتابیں.
پھر ان محدثین کی شرط پر جو حدیثیں رہ گئیں وہ امام حاکم نے المستدرک میں جمع کی، اسی طرح تہذیب میں ذکر کی گئی، پھر اور بھی کتابیں جیسے حضرت امام احمد بن حنبل سرکار کی 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، 10 لاکھ مسند احمد بن حنبل موجود ہے۔ اسی طرح پھر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے حمام بن منبہ، ان کا ہاتھ سے لکھا ہوا آج بھی وہ جو ان کا لکھا ہوا مسودہ ہے وہ مخطوطہ آج بھی ان کا جائے گھر میں موجود ہے، اور وہ حدیثیں مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے۔ یہ ساری حقیقت الحمدللہ موجود ہے۔ سب سے بڑی بات، اگر کوئی بندہ حدیث کو غلط سند سے روایت، حدیث بغیر سند کے نہیں لی جاتی، حدیث کے لیے سورس ہوتے ہیں، سند ہوتی ہے، اگر کوئی بغیر سند کے ہمارے پاس متن لے کے آتا ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اس کی باقاعدہ سند ہوتی ہے اور اس اسناد سے حدیثیں لی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ سند میں گڑبڑ کرے تو ہمارے پاس ایک علم ہے اسماء الرجال کا، علم الجہر، علم جو الجرح و تعدیل کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اسماء الرجال میں سرکار کی حدیث کے روایت کرنے والے راویوں کے جو نام ہیں، تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا پوری زندگی کا احوال اسماء الرجال میں موجود ہے۔ علم الجرح و تعدیل کے اندر پوری چھاننی ہمیں بنا کے دے دی محدثین نے، ہم حدیث کو چھانتے ہیں پتہ چل جاتا ہے موضوع روایت کون سی ہے اور صحیح روایت کون سی ہے۔ لہٰذا یہ دنیا میں صرف ایک علم ہے مسلمانوں کا اسماء الرجال، تو حدیث باقاعدہ سندوں سے آتی ہے۔ اور پھر جو حدیث کو روایت کرتے ہیں، ہم اگر آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کریں ایسے نہیں ہے، ہم نے جب حدیث کو پڑھا ہمیں بھی ایک سند دی جاتی ہے، اس کی مختلف اسناد ہیں، تو وہ اسناد بھی کچھ واسطوں کے بعد جا کے امام بخاری سے ملتی ہیں اور امام بخاری سے آگے، جیسے بر صغیر میں جو حدیث پڑھتا ہے اس کی حدیث کی سند جو ہے وہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے اور پھر ان کے توسل سے آگے جاتی ہے۔ اس طرح حدیث میرے پاس میرے استاد محترم علامہ عبد الحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی ایک سند ہے اسانید العالیہ کے نام سے، الجواہر العالیہ، اور وہ جو سند ہے اس میں ایک ایک واسطے سے چند واسطوں سے میں بھی جا کے امام بخاری سے مل جاتا ہوں، چند واسطوں کے بعد۔ اسی طرح ہمیں باقی محدثین کی طرف سے اساتذہ سے سند ملی، تو کئی اسناد کی سندیں ہمارے پاس ہیں، بخاری شریف کی الگ ہے، مسلم کی الگ ہے، باقی الگ ہے۔ تو ہر چیز ایک ریسورس کے ساتھ ہے، ایک ایک چیز سند کے ساتھ ہوتی ہے، بغیر سند کے نہیں، اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ اسی انداز میں ملتا ہے۔ اسی طرح علامہ عبد الحکیم شرف قادری صاحب فرماتے تھے کہ میرے پاس ایک حدیث ہے، اسے حدیث سے مصافحہ کہتے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آدمی کو مصافحہ کے ساتھ سنائی، پھر انہوں نے آگے تابعین کو سنائی، پھر تبع تابعین کو، چلتے 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 آج تک وہ حدیث مصافحے کے ساتھ سینہ بسینہ جاری ہے۔ اور شرف قادری صاحب نے ہمیں بٹھا کر اسی طرح جس طرح صحابہ کو سرکار نے حدیث مصافحہ پڑھائی، ہمیں بھی مصافحہ کرتے ہوئے حدیث پڑھا کے کہا یہ وہ حدیث میں آپ کو پڑھا رہا ہوں جو آپ کو کتابوں سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک سینہ کے ساتھ ہی آپ کو پہنچی ہے، آج تک سینہ بسینہ میں بھی ہے۔ اس انداز میں بھی حدیث سے روایت ہونے کا سلسلہ رہا اور ہمارے تک ایسے بھی پہنچی ہیں۔ اس لیے حدیث مکمل اتھینٹک ریسورس کے ساتھ ہمارے پاس آئی ہے، حدیث کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا اختلاف نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بعینہ ہی وہ ہمارے تک پہنچا ہے اور ہم اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھئے، ہم آپ کے پوچھیں۔